أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن الجميل أن تناجيني وأن تلتفت يمينا وشمالا ويكلمك عبد مثلك تلتفت إليه وتدعني، وترى من أدبك إذا كنت تحدث أخا لك لا تلتفت إلى غيره فتعطيه من الأدب ما لم تعطني، فبئس العبد عبد يكون كذلك. ایک اہم بے ادبی اور گستاخی جس کے لوگ مرتکب ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن لوگ متوجہ نہیں ہوتے، یعنی اس بے ادبی کا ہم روزانہ ارتکاب کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، اور وہ ارتکاب بھی عام حالات میں نہیں، عام روٹین میں نہیں، نشے کی حالت میں نہیں، بلکہ ایک اہم عبادت کے دوران اس غلطی کا اور اس بے ادبی کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ عبادت وہ نماز ہے جس کو معراج مومن کہا گیا ہے، جس کو دین کا ستون کہا گیا ہے. اس عبادت کے دوران ہم اس بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ بے ادبی کیا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، توجہ ادھر ادھر ہوتی ہیں، اللہ کی طرف، مخاطب کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور یہ تمام عقلاء کی نظر میں یہ بے ادبی شمار ہوتی ہیں، گستاخی شمار ہوتی ہیں، مخاطب کی توہین شمار ہوتی ہے، اہانت شمار ہوتی ہے کہ کسی سے انسان بات کر رہا ہو اور توجہ کسی اور طرف ہو، اس کی طرف توجہ نہ کریں جس سے بات کر رہا ہو. یہ بے ادبی شمار ہوتی ہیں، ہر ایک کی نگاہ میں یہ بے ادبی ہے، لیکن اس کا ارتکاب ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ظاہراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن توجہ اس مالک اور خالق کی طرف نہیں ہوتی، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، حتی جسم بھی بعض اوقات سکون میں نہیں ہوتا. حدیث قدسی میں ارشاد خداوندی ہے، خداوند متعال خود ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی امن الجمیل ان تناجینی وان تلتفت یمینا وشمالا، اے میرے بندے، اے میرے عبد، کیا یہ مناسب ہے، یہ بات مناسب ہے کہ مجھ سے راز و نیاز کر رہے ہو، مجھ سے بات کر رہے ہو اور بائیں دائیں بائیں کی طرف توجہ کرتے ہو، توجہ ادھر ادھر کرتے ہو؟ کیا یہ بات مناسب ہے؟ یہ ادب ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یہ تمسخر نہیں ہے؟ یہ اہانت نہیں ہے کہ مجھ سے بات کر رہے ہو، کھڑے ہو، میں مخاطب ہوں تمہارا، اور توجہ ادھر ادھر کرتے ہو، یمیناً و شمالا، توجہ میری طرف نہیں ہے. لیکن تجھ جیسا بندہ جب تم سے بات کرتا ہے، تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، وَيُكَلِّمُكَ عَبْدٌ مِثْلُكَ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَتَدَعُنِي، جب تجھ جیسا کوئی اور بندہ ہو، مخلوق ہو، وہ جب تم سے بات کرتا ہے تو پوری طرح تم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہو، توجہ سے سنتے ہو، توجہ سے ان سے بات کرتے ہو، پوری طرح متوجہ ہوتے، لیکن جب مجھ سے بات کرتے ہو تدعونی، لیکن میری طرف توجہ نہیں کرتے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے. کیا میں اس بندے سے بھی جو تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارے عزیز و رشتہ دار ہیں، ان سے بھی کم تر ہوں میں کہ ان کی طرف توجہ کرتے ہو جب بات کرتے ہو، لیکن مجھ سے جب بات کرتے ہو میری طرف توجہ نہیں کرتے ہو؟
وترى من أدبك إذا كنت تحدث أخا لك لا تلتفت إلى غيره فتعطيه من الأدب ما لم تعطني. اور یہ بات تو تم ادب میں سے شمار کرتے ہو، خود کہتے ہو کہ یہ تو ادب میں سے ہیں، اخلاق میں سے ہیں کہ جب کوئی کسی سے بات کریں تو اس کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے، توجہ سے ان سے بات کرنی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے، اس کو تو توجہ دیتے ہو لیکن وہ توجہ میری طرف نہیں کرتے ہیں. ما لم تعطنی، کسی اور بھائی سے کسی دوست سے بات کرنا چاہو، ان کی طرف توجہ کرنا وہ تو آداب میں سے شمار کرتے ہو، اخلاق میں سے شمار کرتے ہو، اور توجہ نہ کرنا اس کو تو تم بد اخلاقی، بد تہذیبی اور گستاخی اور بے ادبی شمار کرتے ہو، لیکن میری طرف توجہ نہیں کرتے. اس کو بے ادبی نہیں کہتے تم، اس کو گستاخی نہیں کہتے، اس کو اہانت اور توہین نہیں کہتے. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا بندہ فبئس العبد عبد یکون کذالک، کتنا برا بندہ ہے، یہ بہت برا ہے یہ بندہ جو اس طرح ہو کہ اپنے جیسے بندے سے جب بات کرتا ہے تو توجہ سے بات کرتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بے توجہ ہی سے بات کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا، گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بے ادبی جو ہم روزانہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ بھی نماز کی حالت میں، اس کا ایک بہترین نسخہ ہے جو علماء عرفاء بتاتے ہیں اور روایات میں بھی اس کو بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ اہم عبادت انجام دینا چاہو، یعنی نماز، اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اذا صلیت فصلی صلاة مودع، جب نماز پڑھنا چاہو تو اس کو الوداعی نماز پڑھو، الوداعی نماز سمجھو. اس کو یہ سمجھو کہ اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا کہ میں اگلی نماز پڑھوں. اس طریقے سے جب نماز پڑھو گے تو حضور قلب ہوگا، توجہ ہوگی اللہ کی طرف، خشوع ہوگا اس کی نماز کے اندر، اور وہ پھر گستاخی اور بے ادبی شمار نہیں ہوگی. اس میں پھر گستاخی نہیں ہوتی، بے ادبی نہیں ہوتی، خشوع خضوع ہوگا اس میں. اور وہی نماز پھر معراج مومن بن سکتی ہے. وہ بے توجہی کے ساتھ جو نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور توجہ کہیں اور ہوتی ہے، وہ نماز معراج مومن نہیں ہو سکتی. وہ نماز دین کا ستون نہیں بن سکتی. وہ نماز فحشاء و منکرات سے نہیں روک سکتی. وہ نماز انسان کو کمالات تک نہیں پہنچا سکتی. جو نماز انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، جو نماز معراج مومن بن سکتی ہیں، جو نماز انسان کو فحشاء و منکرات سے روکتی ہیں، وہ نماز ہیں کہ جو حضور قلب کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، جس میں گستاخی اور بے ادبی نہ ہو، تمسخر نہ ہو، جس میں اہانت نہ ہو، جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف پوری توجہ ہو. وہ نماز معراج مومن ہے، وہ نماز عمود الدین ہے، وہ نماز ہیں کہ جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے. اس لیے فرمایا کہ اذا صلیت فصلی صلاة مودع، جب نماز پڑھنا چاہو تو اس کو الوداعی نماز سمجھو. انسان جب نماز کو اپنی الوداعی نماز سمجھے تو اس میں حضور قلب ہوگی، حضور قلب ہوگا، اس میں خشوع خضوع ہوگا اس میں، اور اس کا اثر ہوگا. اذا صلیت فصلی صلاة مودع، جب نماز پڑھنا چاہو تو اس کو اپنی آخری نماز سمجھو.